اسی عدل کے ساتھ اس نے اختیار کا جوہر اسی انسان کے قبضے قدرت میں رکھ دیا، صرف اس لیے یہ انسان جس طرح میں نے بنایا ہے اسی طرح اپنے اختیار سے اپنے آپ کو سنبھالے رہے، نہ ادھر کا پلہ بھاری ہونے سے نہ ادھر کا پلہ بھاری ہونے سے، ایسا معتدل رکھے کہ جیسے میں نے بنایا ہے ویسے ہی میرے سامنے آ جائے، اور جب ویسے ہی برابر سے ترازو کی طرح اپنی حیات کو برابر کے ساتھ عدل سے اعتدال سے لے آئے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی کہ جو اس انسان کے لیے بنایا ہے نہ دے۔ ہر چیز جزا میں موجود ہے، جزا تو چھوڑیے، ہر چیز اس کی رحمت و فضل میں موجود ہے، رحمت و فضل سے بھی بڑھ کر کے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو میں چاہ رہا تھا، اس لیے اب تجھے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میری رضایت ہے، اصل جو ہے وہ میری رضایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ میں جو چاہ رہا ہے تم کا سہارا لوں گا کہ بیٹی آپ یہ مقصد آخر میں تم نے ساری زندگی اپنے آپ کو مسلسل عدل کے تقاضے سے صحیح طور پہ رکھا، نہ گھٹنے دیا نہ بڑھنے دیا، اور یہی میرا مقصد تھا، یہی میری چاہت تھی، اور یہی میں بھرپور طریقے سے رضایت رکھتا تھا۔ تو اب کچھ نہیں بچتا، صرف مرضی ہے، لے تو لے لے۔ اس وقت مرضی ملے گی جب یہ زندگی سے گزر جائے، یہ عام انسان کے لیے ہے۔ تو آپ سمجھیے میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں اگر کسی کے گزرت ہو یا سوال ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس کے بعد ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، سب سے آخر میں اللہ کی مرضی جو سب سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے زندگی کی۔ یعنی انسان سب کچھ حیات میں خرچ کر کے آخر میں یہ جو وعدہ ہوا ہے اس وعدے کے قریب جب پہنچے گا تو اس میں سب سے آخری چیز جو اس کے لیے مقام بلندی تک لے جانے والی ہے اس کا نام ہے رضوان من اللہ، اللہ کی رضوان، جس کو اپنے سادے زبان میں کہوں مرضی پروردگار۔ تو ساری زندگی خرچ کرنے کے بعد اور تمام اعتدال کے ساتھ رہنے کے بعد جب وہاں جائے گا، ان مراحل میں گزر جائے گا اور پھر وہاں رکھا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، تب کہیں یہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے کے طور پر انسان جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی اس کو اسی وقت ہے جب مرضی پروردگار مل جائے، اور مرضی پروردگار اس وقت ملے گی جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جب وہ مساکن طیبہ اور جنت عدن میں ٹھہر جائے گا تب اس کی مرضی ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انتہائی کامیابی کا نام رضوان پروردگار ہے، انسان کے انتہائی کامیابی کا نام مرضی پروردگار ہے۔ مر کے آپ پائیں گے زندگی میں ساری چیزیں گزارنے کے بعد، اب کہیے اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ اس کی زندگی کا ہر لمحہ مرضی پروردگار ہی ہو،
صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہر لمحہ زندگی کا صرف مرضی پروردگار ہو، اٹھے تو مرضی، بیٹھے تو مرضی، سوئے تو مرضی، جاگے تو مرضی، سویا تبھی تو مرضی خرید لیا۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ سونا بھی پرفائز اور جاگنا بھی اس کا جو ہے امتنان اور احسان، کائنات کے ذرے ذرے پر اس ذات کا احسان ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لولانا وانتا، اگر میں اور تم نہ ہوتے لما خلق اللہ الخلق، تو اللہ کائنات ہی نہ بناتا، مخلوق ہی نہ حل کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ خلقت کائنات کے ذرے ذرے پر احسان اگر ہے تو محمد واجب کا۔ انہی کی وجہ سے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا اور منت کشے علی بن ابی طالب ہے، ان کی وجہ سے یہ خلق ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے اس کی زندگی ایسی ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ مرنے والا جو ہے کوئی بھی ہو کسے بادشاہ، وہ اللہ نے اپنے قانون کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے اعلان کرایا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ صرف یہی تھا اور یہی اعلان ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہلے پہچانوایا، وہاں پہلے اعلان کیا، وہاں سب کو بتایا۔ آپ سب سمٹ کے بولے بلا اذ اخذ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے نکال کر کے اس آدم کی روحوں کو اور وہاں پر پوچھا لست ربکم، تو سب نے پہچانا کہ یہی خدا ہے، اور سب پہچان کے بولے کہ بلا تو ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب نے وہاں پر اقرار کر لیا کہ ہم نے تجھے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد یہ بھی اقرار کر لیا کہ تو ہی خدا ہے۔ تب یہ بھرپور طریقے سے وعدہ بھی ہو گیا کہ جائیں چاہے جہاں بھی، لیکن مانیں گے تجھی کو، اس لیے کہ تجھ کو پہچان لیا، اس لیے کہ تجھے جان لیا۔ تب چاہے کہیں بھی جائیں، چاہے اس ملک میں بھیج دیے جائیں، چاہے اس ملک میں بھیج دیے جائیں، جب ہم نے اقرار کر لیا تو مانیں گے تجھی کو۔ اب یہ وعدہ بھی ہو گیا، لیکن یہاں آنے کے بعد وعدہ بھلا دے رہے ہیں۔ جب وعدہ بھلا دیا تو پھر یاد دلانے کی ضرورت پڑ گئی، لیکن شرط یہی ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ سب سے یہی تقاضا ہے، مگر سب کہاں ملے؟ تھوڑے سے لوگ یوفون بالنذر، جن لوگوں نے عہد کیا تھا وہی اس دنیا میں وفا کی ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں کی کوئی نظر تھی، جو یہاں پہ بیمار ہو گئے یا عجاب ہو گئے یا پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تو اس کے بعد نظر مان لی اور پوری کر دی۔ جی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو وہاں پر عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرنے والے صرف یہی پنجتن نظر آئے، یہی عہد پورا کر رہے ہیں۔ جب یہ عہد کر کے آئے وہاں سے، وعدہ کر کے آئے وہاں سے یہاں پہ وفا کرنے کے لیے، تو وفا کرنے والوں میں یہ مختصر لوگ، باقی لوگ جو ہیں وہ بھول گئے۔ اب جب بھول گئے تو ایک دفعہ تو چاہیے کہ یاد دلایا جائے کہ آپ نے مجھے وعدہ نہیں کیا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے پورا کریں، آپ نے پورا نہیں کیا، لہذا میں یاد دلا رہا ہوں کہ آپ وعدہ نہیں کیے۔ تو وعدہ یاد دلانے کے لیے ضرورت پڑی کہ پیغام بھیجا جائے، اور اس پیغام کے ذریعے سے وعدہ آپ کو یاد دلایا جائے۔ تب پیغام بھیجنے کے لیے بھی ضرورت پڑی کہ ایسے لوگ ہوں جو امین ہوں، خیانت نہ کرتے ہوں، ایسے لوگ ہوں جو
दो मिनट, 4 मिनट में जो बातें भूल जाते हैं, तो भूलने वाला जो है इधर की उधर, उधर की इधर कर देता है। तब चाहिए ये कि जरा बराबर न भूलता हो, जरा बराबर न सहव करता हो, और न कभी से शक आए बीच में। अगर शक आ गया तो फिर पहुंचाएगा क्या? इसलिए ममलूक यानी भरा हुआ हो यकीन से पूर्ण हो, जरा बराबर शक ना हो। अगर शक रखता है तो शक में रहेगा, अगर शक में रहेगा तो पहुंचाएगा क्या? इसलिए खुद सोचेगा कि है भी कि नहीं है, सही कहा भी है कि नहीं कहा है। जहाँ शक हुआ वहाँ पहुंचाने में खयानत करेगा, अमानत तो रह जाएगी। लिहाजा लाजिम है कि शक भी ना हो, यकीन हो, और यकीन ऐसा हो कि एक लम्हे के लिए शक में बदलता ना हो। तो जो करें मेरी बात पर, यानी हर आन, हर लम्हा, हर वक्त जो है यकीन से भरा हुआ हो, ऐसा कौन मिलेगा? अगर ऐसे मिलते तो करके और नहीं समझ में ना आता। ऐसा कौन मिलेगा जहाँ शक भी ना हो? अगर ऐसे मिलते तो करके और नहीं समझ में आता। वो तो एक ही बात थी जो यकीन से भरा हुआ था। जब चलने लगा तो कहा आन बार रहा, आज वो निकल रहा है जो कुल्ले यकीन है, जो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में है। यकीन होना चाहिए हर लम्हा, शक में ना रहे, नहीं तो खयानत हो जाएगी। इसलिए पूरा यकीन हो, और सिर्फ नहीं एतमाद वाला हो। ये एतमाद हो उसके ऊपर कि जो मैं कहूँगा वो तो नहीं करेगा, और खुद से बाएतमाद, और उसको भी एतमाद हो उसके ऊपर कि ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं करने वाला है, ये जो कुछ भी करेगा सरासर आदल करेगा। इसलिए कि हमारा आपका कोई भरोसा नहीं, हम तो वादा करके भूल जाते हैं, हमारा आपका कोई भरोसा नहीं, हम तो थोड़े में ही जो है वो जबी हो जाते हैं। हमारा आपका कोई भरोसा नहीं, थोड़ा सा हमें जो है वो राहत मिली तो उस राहत में आने के बाद तकलीफों को फरामोश कर गए, और जैसे ही हमें तकलीफ हुई, राहत तो फरामोश हुई थी, उसके बाद शुक्र के दरिया उमड़ने लगे। अब जब हमने देखा कि तकलीफ आई तो हम अपने आप को तो नहीं, खुदाई को तो सुचारा देने लगे, खुदाई पर इल्जाम लगाने लगे। अरे क्या हो गया उसको? मैं ही मिला था कि मेरे ऊपर वो जो है इम्तिहान करता, मैं था कि मेरे ऊपर इत्तबार करता। तो मालूम ये होता है कि ये आम इंसान जो है ये शक्की भी है, आम इंसान जो है गैर मोतमद भी है, आम इंसान जो है ये खुद जो है इसमें जर्रा बराबर जो है ठहराव नहीं है, न इसके अंदर जो है जर्रा बराबर इस्तेमाल
مگر یہ تو اٹھا رہا ہے، تو پھر یہ اللہ نے کیوں کہا کان الانسان ہو، یعنی بھائی الانسان جس نے اٹھا لیا ظلومن جہولا. اب ظلوم جہول کیا ہے؟ یہ بلاغت قرآن ہے. ہمارے ترجمے پہنچ چاہیے. ترجمہ لوٹا ہوا ہوتا ہے، ترجمہ مارا ہوا ہوتا ہے. ترجمے کا کیا مطلب ہے؟ ارے ظالم جاہل کر دیا، ارے ظالم جاہل کیا ہوا؟ ظلوم کی لفظ ہے. طہور بولتے ہیں. طہور کیوں بولا اللہ نے؟ کیوں نہیں طاہر کہہ دیا؟ کیوں نہیں مطہر کہہ دیا؟ ایک لفظ طہور کے اندر طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل یعنی کرنے والا، اور کبھی ایسا بھی کیا ہوا مفعول، دونوں استعمال ہوتا ہے. جب طہور کہہ دیا تو معنی یہ ہے کہ یہ چیز مطہر ہے اور یہ چیز طاہر بھی ہے، یعنی طہارت کرنے والی اور مطہر جو ہے یہ پاکیزہ ہے، اپنے سے طاہر شدہ ہے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا آپ کے. تب یہاں ظلومن جہولا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے طہور ہے. تب یہاں پر مانا ضروری تھوڑی ہے کہ ظالم کرو، اس لیے کہ کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، کسی نے صلاحیت نہیں تھی، اس خاص انسان نے اٹھا لیا. جب خاص انسان نے اس کو عمل کر لیا اس امانت کو، تو لائق مدح ہے. تو مدح یہ ہے کہ یہ مظلوم ہے، یہ مجہول ہے. اور جو یہ آپ نے یعنی یہ انسان مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے. جس نے اٹھایا اس امانت کو یہ مظلوم ہے اور یہی مجہول ہے. مجہول یعنی جسے لوگ نہ جانیں. میں فصیح انگلش میں آپ کو کہتا ہوں کہ unknown، جسے کوئی نہ پہچانے. اللہ اکبر. سادہ سادہ تھا. آپ سمجھیے اللہ نے امانت سب کے سامنے رکھی مگر کوئی نہ اٹھا سکا. ایک انسان کھڑا ہوا، اس نے کہا اس امانت کو میں اٹھاتا ہوں. اللہ نے تعریف کی کہ اتنا مظلوم ہے کہ اس کے اوپر ساری کائنات کا ظلم ہوگا اور یہ برداشت کرے گا. اور یہ اتنا مجہول ہے کہ پوری کائنات اسے نہیں پہچانتی. کوئی اسے نہیں جانتا ہے. اگر پہچانتے ہوتے تو بھلا تعریف نہ کرتے، پہچانتے ہوتے تو بھلا اس کا اقرار نہ کرتے، پہچانتے ہوتے تو بھلا اس کو مانتے نا. فما لهم لا یؤمنون. کیا ہو گیا ان کو؟ یہ ایمان نہیں لے آتے. جب پیغمبر عرض پر گئے اور وہاں پر ایک طبق سے دوسرے طبق پر لترکبن طبقا عن طبق، ایک طبق سے دوسرے طبق پر پہنچایا. اللہ نے جیسے ہی آگے بڑھتے چلے گئے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی ادنونی، اور قریب آؤ مجھ سے، اور قریب آؤ. جب بالکل قریب ہو گئے تو آواز آئی کہ علیک منی السلام، تیرے اوپر میرا سلام ہے. اور جیسے ہی سلام پایا چونکے، کیا یہ میری ذات مجھے بلا کے سلام کیا جا رہا ہے؟ اور جیسے ہی سلام تمام ہوگا فتح عنی السلام لعلی ابن ابی طالب، میری طرف سے علی ابن ابی طالب کو سلام کہہ دینا. روایت سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ جب محمد مصطفیٰ سے سلام کیا جا رہا تھا تو اس وقت تک علی نہیں تھے وہاں. ابھی کچھ ہے اتنا تو ثابت ہو گیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی موجود ہو تو یہ تھوڑے کہیں گے بھیا ان کو سلام کہہ دیجیے. کہیں گے اگر خود ہی موجود ہے تو کہیں گے آپ کو میرا سلام اور آپ کو میرا سلام. لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میرا سلام اور آپ ان کو بھی سلام کہہ دیجیے گا، تو اس کا مطلب یہ تو موجود ہے، وہ موجود نہیں ہے. یہی بات ہے. تو جب موجود نہیں تبھی تو سلام کہلوا رہا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا اللہ، جب ابھی بلانا ہے تو سلام کیوں کہلوا رہا ہے؟ کیوں سلام کہلوا رہا ہے؟ اتنا ہی بتانا چاہتا ہے خدا کہ دیکھو عظمت علی کیا ہے، عظمت علی کیا ہے. اور اس عظمت کو یہ بھی پہچانے، ان کو بھی یقین رہے کہ علی یہاں موجود نہیں ہے. تبھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سلام کہہ دینا علی کو، اور اس کے بعد ان کا سلام پکانے کے بعد یہ بھی کہہ دینا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھیے آپ، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ محبت کرتے ہیں، وہ نام ہی قرار دیا تھا. آپ کو کرنا چاہیے، لیکن میں نے نہیں کہا آپ محبت کرتے ہیں. میں آپ کی کیا حیثیت کہ آپ ان سے محبت کریں؟ اللہ کہا انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ کی
محبت